जादू या आसेब में दुआएं बहुत काम आती हैं और दुआ करते रहे अल्लाह से तो अल्लाह ताला निजात दे देते हैं। हमारी सोसाइटी में जो तरीके राइज हैं धुनी देने के और जिन भगाने के लिए, जैसे बहुत मार पड़ती है उन लोगों को जिनके अंदर जिन होते हैं, और इसी तरह से एक जो है खतरनाक किस्म का दहशतनाक माहौल पैदा किया जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई जादूगर बैठ जाता है और बिखरे बालों के साथ जिन भगाने के लिए ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं जिसके कोई असरात नहीं होते, बल्कि अगली दफा पता चलता है कि पहले तो एक था, अब तो पूरी पार्टी आ गई, और उसके बाद ये पता चलता है कि वो अब दुश्मन बन गए हैं और दुश्मन ऐसे बने हैं कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगली बार ये पता चलता है उन्होंने ये भी कह दिया है कि नस्लों से भी इंतकाम लेंगे, और इसी नौयत की बहुत सारी बातें। तो जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है या आपके तर्ज अमल से हमें पता चली है, वो ये कि दुआ की जाए, दुआ का असर है। जो जादू के लिए दुआएं हैं वही आसेब को भगाने के लिए भी दुआएं हैं। हज़रत अबू लैला से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा था, इतने में एक गंवार आया, कहने लगा मेरा एक भाई बीमार है। आपने फरमाया क्या बीमारी है? वो बोला उसको आसेब हो गया। आपने फरमाया जाओ उसको ले आओ। वो गया और उसको ले आया। आपने उसको अपने सामने बिठाया। मैंने सुना आपने सूरह अल फातिहा उस पर पढ़ी, फिर 4 आयतें शुरू की यानी सूरह अल बकरा की और 2 आयतें उसके बीच की, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 163 है, और आयतुल कुर्सी और 3 आयतें उसकी आखिर की और 1 आयत सूरह अल इमरान की। मैं समझता हूँ ये आयत शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु आखिर तक है, और सूरह अल अराफ की आयत है इन्ना रब्बकुमुल्लाह, ये आयत नंबर 54, और सूरह अल मोमिनून की आयत वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा ला बुरहान लहु बिह, ये आयत नंबर 117, और सूरह अल जिन की आयत व अन्नहु ताला जद्दु रब्बना, ये सूरह अल जिन की आयत नंबर 3 है। इस तरह ये 10 आयतें शुरू की सूरह अस-साफ़ात से और 3 आयतें सूरह अल हश्र की आखिरी और सूरह अल इखलास मुअव्विज़तैन वगैरह। जब रसूलुल्लाह ने ये सब कुछ पढ़ दिया फिर वो गंवार ऐसे खड़े हो गया जैसे उसे कोई बीमारी नहीं थी। ये इब्न माजा की रिवायत है 3549 नंबर पर। और इससे हमें ये पता चलता है कि लोग जो हैं वो आसेब की वजह से बीमार हो जाते हैं, ये तकलीफ लाक हो जाती, तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। हजरत खारिजा बिन सलत ने अपने चचा से रिवायत की कि हम रसूलुल्लाह के पास से रवाना हुए तो अरब के एक कबीले के पास है। उन लोगों ने कहा हमने सुना है कि तुम लोग इस शख्स यानी रसूल करीम के पास से कुछ खबर लेकर आए हो, क्या तुम लोगों के पास कोई अमल है? क्योंकि हमारे यहाँ एक शख्स है जो मजनून हो गया है, जंजीरों से बंधा हुआ है। हमने कहा हमारे पास अमल है। वो लोग उस मजनून शख्स को लेकर आए जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। रावी ने कहा मैंने उस शख्स पर 3 रोज तक सुबह शाम सूरह अल फातिहा पढ़ी। मैं थूक अपने मुंह में इकट्ठा करता फिर इसको थूक देता। रावी ने बयान किया कि फिर वो शख्स इस तरह से अच्छा हो गया जैसे कोई कैद से रिहा किया जाता। इन लोगों ने इसके एवज मुझको मजदूरी दी। मैंने कहा मैं मुआवजा नहीं लूंगा जब तक कि आपसे मालूम ना कर लो। जब मैंने आपसे मालूम किया तो आपने फरमाया मेरी उम्र की कसम, लोग झूठा मंतर करके रोटी खाते हैं, तुमने तो सच्चा अमल करके रोटी खाई। अबू दाऊद की रिवायत है 3896-97 नंबर पर और 3900 नंबर पर और 901 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है एक तो ये कि मजनून का इलाज दुआओं से हो सकता है, और दूसरी बात ये कि सूरह अल फातिहा से भी इलाज हो सकता है, और तीसरी बात यह है कि लोग गलत मंतर पढ़ के उस पर मुआवजा लेते हैं, तो कोई सही मंतर पढ़ के यानी सही अल्फाज सही आयात पढ़ के मुआवजा लेना चाहे तो वो ले सकता है, उसको इजाजत है। कोई ना लेना चाहे तो ना ले। हजरत उस्मान बिन अबिल आस से रिवायत है जब रसूलुल्लाह ने मुझे ताइफ का आमिल बनाया तो मुझे नमाज में कुछ ख्याल आने लगा, यहां तक कि मुझे याद नहीं रहता था कि कितनी रकतें मैंने पढ़ी। जब मैंने ये हाल देखा तो मैंने सफर किया रसूलुल्लाह की तरफ। आपने फरमाया अबू लास का बेटा है। मैंने कहा जी हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया तू क्यों आया? मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह नमाज में मुझे ख्याल आने लगा जिससे मुझे याद नहीं रहता कितनी रकतें मैंने पढ़ ली। आपने फरमाया ये शैतान का काम है, मेरे नजदीक आओ। मैं नजदीक गया और अपने पांव की उंगलियों पर मद्दब बैठा। आपने मेरे सीने पर अपना हाथ मारा, मेरे मुंह में अपना थूक डाला और फरमाया निकल जा अल्लाह के दुश्मन। 3 बार आपने ऐसा ही किया। फिर फरमाया जाओ अपने काम पर।
یعنی طائف کو، عثمان نے کہا قسم ہے میری عمر کی میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے بھلایا ہو یا مجھ سے خلط ملط کیا ہو، یعنی میں پھر کبھی نہیں بھولا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3548 نمبر پر. اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آسیب کا علاج ہو سکتا ہے اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے. اور حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ بنی زریق کہ ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ پر جادو کر دیا تھا. اس کی وجہ سے رسول اللہ کسی چیز کے متعلق گمان کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا. ایک دن راوی نے بیان کیا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے، مسلسل دعا کر رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ سے جو بات پوچھ رہا تھا اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا. میرے پاس 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آئے. ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف. ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں. سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خواہ لوگوں میں پھیلاؤں. پھر آپ نے اس جادو کا سامان کنگھی، بال، خرمے کا غلاف اس میں دفن کر دیا. عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ، انس بن ایاز اور ابن ابی زناد تینوں نے ہشام سے روایت کیا. اور لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشتن و مشاقتن. اور مشاطہ جو ہے اسے کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں سر سے نکلیں، اور سر یا داڑھی کے. اور مشاقہ روئی کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں. بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5763 نمبر ہے اور ابن ماجہ کی روایت کا نمبر ہے 3545. اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا. اور یہ کہ جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی گئیں، اس کی وجہ سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے. یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جادو کن چیزوں پہ رکھ کے کیا گیا اور وہ کہاں موجود ہے. پھر آپ اس کنویں پر بھی گئے لیکن آپ نے فساد کے ڈر سے ان چیزوں کو لوگوں میں عام نہیں کیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں سے پایا تھا بال، خرما، غلاف وغیرہ ان کو دفن کر دیا. تو جادو کی چیزوں کو دفن کر دینا چاہیے اگر کسی کے علم میں آ جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو. بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5764. اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل اللہ کے ساتھ شرک اور جادو دونوں ہی مہلک قسم کی بیماری ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا. حقیقت یہ ہے کہ جادو کا معاملہ جو ہے کافی پیچیدہ نوعیت کا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ انسان ان آفتوں سے بچ سکے. حضرت قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتر کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں. تو جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے، اللہ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو. اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جادو کر کے کسی کو اتنے بڑے مرض میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے کہ خاندانی اور گھریلو تعلقات ہی متاثر ہو جائیں، یعنی بیوی تک پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے گھروں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. حضرت ام جندب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے جمرہ عقبہ پر کنکر مارے وادی کے نشیب میں سے یوم النحر کو. پھر آپ لوٹے
اور قسم کی ایک عورت آپ کے پیچھے ہوئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس پر بلا تھی یعنی جن شیطان وغیرہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، میرے گھر والوں میں یہی باقی ہے، اس کے اوپر ایک بلا ہے، وہ بات نہیں کرتا. یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ. لوگ پانی لائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس میں کلی کی، پھر وہ پانی اس عورت کو دے دیا اور فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلا، اس کے بدن پر ڈال، اللہ تعالیٰ سے اس کی تندرستی کے لیے دعا کرو. ام جندب نے کہا میں اس عورت سے ملی اور میں نے اس سے کہا تھوڑا سا پانی اس میں سے مجھے بھی دے دو. وہ بولی یہ تو اس بیمار بچے کے لیے. ام جندب نے کہا پھر میں اس عورت سے دوسرے سال ملی اور میں نے اس سے اس بچے کا حال پوچھا تو اس نے کہا اب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ایسا عقل والا ہوا ہے کہ لوگوں کی عقل سے بڑھ گیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3532 جس سے ہمیں پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ جنات یا آسیب وغیرہ کا اثر ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ کے عہد میں بھی ایسے ہی بچوں کو یا بڑوں کو بلائیں چمٹ جایا کرتی تھی اور یہ ایسا سلسلہ نہیں ہے جو لا علاج ہو. اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے.